اسلامی شریعت کی نظر میں عزت و ناموس کو تباہ کرنے والے جتنے امور ہیں وہ فی نفسی ہی بھی حرام ہیں، اور جو چیزیں اس کا وسیلہ بن سکتی ہیں ان وسائل کو بھی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا۔ میرے بھائیوں، انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والے جو امور ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک امر وہ بھی ہیں جن کا تعلق انسانی عقل کو تباہ کرنے والے امور سے۔ نشہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی نام سے ہو، وہ کھایا جاتا ہو، وہ پیا جاتا ہو، وہ سونگھا جاتا ہو، وہ کہیں لگایا جاتا ہو، شکل کوئی بھی ہو، جسم کے اندر منہ کے ذریعے داخل کیا جاتا ہو یا انجیکشن کے ذریعے داخل کیا جاتا ہو، کسی بھی ذریعے سے داخل ہونے والا نشہ انسانی عقل کو متاثر کرتا ہے، اور انسانی عقل جب متاثر ہو جاتی ہے تب پھر انسان نہیں رہ جاتا، وہ حیوان بن جاتا ہے۔ انسان نہیں رہ جاتا، وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے اسی بنیاد پر انہی سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نشے کو حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کے عقل پہ پردہ ڈال دے، جو نشے کی کیفیت طاری کر دے، یہ چیز اسلامی شریعت کی نظر میں شراب ہے، شراب کے حکم میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک لفظ میں یوں کہیے کہ انسانی عقل کا تحفظ معاشرے کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی عقل ہی کے ذریعے اپنی انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، اور یہ نشہ چاہے شراب کی شکل میں ہو، چاہے افیون کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی نام پر ہو، سگریٹ کے نام پہ ہو، کسی بھی نام پر کیوں نہ ہو، نشے کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں نشہ آور چیزوں کی قبیل میں شمار ہوں گی ان ساری چیزوں کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا، اور اصول یہ دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشہ جو ہے یہ نشہ صرف انسان کو مستی میں نہیں لاتا، انسان کو انسانیت سے نکال دیتا ہے، انسانیت کی سطح سے گرا دیتا ہے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے ایک عرب بدو نے ایک بڑے پتے کی بات کہی۔ کسی نے اس سے شراب کے بارے میں پوچھا، کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ شراب کا ذکر آیا تو اس بدو نے کہا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، ایک جاہل بدو عرب کی بات ہو رہی۔ کسی نے اس سے شراب کے بارے میں پوچھا تو کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، میں وہ چیز پینا نہیں چاہتا جو میری عقل کو پی جائے، جو میری عقل کو پی جائے میں وہ پینا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، شراب یا کسی بھی قسم کا نشہ اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے کہنے دیجئے، آج عجیب معاملہ آپ دیکھیں گے، آپ عجیب معاملہ دیکھیں گے، اخبارات پر آپ کی نظر ہو یا آپ کی انٹرنیٹ تک رسائی ہو، آپ ذرا معلوم کریں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی یہ نئی نسل جس کے ہاتھوں میں مستقبل ہے اس امت کا، یا جس کے ہاتھوں میں مستقبل ہے اس ملک کا، ان کالجوں میں پڑھنے والی نئی نسل کی ایک بڑی تعداد نشے کی عادی ہے، بڑی تعداد نشے کی عادی ہے۔ یہ نشہ ان کی عقلوں کو تباہ کر رہا ہے، ان کے کیریئر کو تباہ کر رہا ہے، ان کو برباد کر رہا ہے۔ نشے میں جب آدمی آتا ہے، آپ ایک چھوٹے انسان پر اس کا اثر دیکھ لیں، شراب کے نشے میں مدہوش ہوتا ہے، اسے گندی نالے اور اپنے گھر کے بستر کا فرق معلوم نہیں رہ جاتا۔ گندی نالی میں اسی اطمینان سے لیٹا رہتا ہے جس اطمینان سے وہ اپنے گھر کے بستر میں لیٹا ہو۔ انسان اپنی انسانیت سے کس حد تک گر سکتا ہے، معاشرے کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ دیکھیں ایک شرابی جب اپنی حد سے گزرتا ہے تو وہ صورت بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ خود تو جس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نوالا دے، اپنی بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، ان کے معاملات کو دیکھے، مرد کی ذمہ داری اسلام نے بیان کی، لیکن اگر وہ شرابی ہو، اگر شراب نوشی کا عادی ہو، تب پھر وہ انسان ایسا انسان بن جاتا ہے، کما کر دینا تو دور کی بات، خود گھر کے اندر بیوی اگر محنت کر کے پیسہ لاتی وہ پیسہ تک چھین کر لے جاتا ہے۔ کتنے واقعی آپ کو چاہیے، کتنی مثالیں آپ کو چاہیے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں نشہ شراب کے نام پہ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، یہ معاشرے کو نیست و نابود کرنے والا ہے، یہ معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے نشے کو حرام قرار دیا اور نشے کی ہر قسم کو حرام قرار دیا۔ جو باتیں انسانی عقل کو تباہ کر سکتے ہیں، اسلامی شریعت نے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔